واہ 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 واہ۔ اب میں درخواست گزار ہوں اپنے برادر محترم علی انصر رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام متقیان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ علی انصر رضوی صاحب۔ انتہائی اختصار سے نائب بھائی کو سنیں گے ہم لوگ بیٹھ کے کہ دو اشعار کہ محاذ جہاں پہ جو توصیف حیدر بھول جاتا، محاذ جہاں پہ جو توصیف حیدر بھول جاتا، وہ دانستہ غدیر خون کا منبر بھول جاتا۔ محاذ جہاں پہ جو توصیف حیدر بھول جاتی، وہ دانستہ غدیر خون کا منبر بھول جاتا۔ نہ جانے کیوں جنہیں دعوائے الفت ہے محمد سے، نہ جانے کیوں جنہیں دعوائے الفت ہے محمد سے، وہ احسان ابو طالب کو اکثر بھول جاتا۔ نہ جانے کیوں جنہیں دعوائے الفت ہے محمد سے، وہ احسان ابو طالب کو اکثر۔ نائب بھائی فرمائش پہ کہ مدحت حیدر کرار کا دفتر نہ جلے، مدحت حیدر کرار کا دفتر نہ جلے، چاہے جل جائے یہ گھر توشہ محشر نہ جلے، چاہے جل جائے یہ گھر توشہ محشر نہ جلے، کہہ دو منکر سے جلے پر سر منبر نہ جلے، کہہ دو منکر سے جلے پر سر منبر نہ جلے، ہم چلے آگ پہ اور پاؤں بھی یکسر نہ جلے، ہم چلے آگ پہ اور پاؤں بھی یکسر نہ جلے، میں ثنا خواہ ہوں علی ابن ابی طالب کا، میں ثنا خواہ ہوں علی ابن ابی طالب کا، سدرہ جہاں سے گزر کر بھی میرے پر نہ جلے، میں ثنا خواہ ہوں علی ابن ابی طالب کا، سدرہ جہاں سے گزر کر بھی میرے پر نہ جلے، روشنی ہو نہ سکے گی کبھی ان آنکھوں میں، روشنی ہو نہ سکے گی کبھی ان آنکھوں میں، جب تلک حق کا دیا قلب کے اندر نہ جلے، روشنی ہو نہ سکے گی کبھی ان آنکھوں میں، جب تلک حق کا دیا قلب کے اندر نہ جلے، اور آتش تشنہ لبی راگ بنا دیتی اسے، آتش تشنہ لبی راگ بنا دیتی اسے، یہ تو غازی کا کرم تھا کہ سمندر نہ جلے، نعرہ حیدری، آتش تشنہ لبی راگ بنا دیتی اسے، آتش تشنہ لبی راگ بنا دیتی اسے، یہ تو غازی کا کرم تھا کہ سمندر نہ جلے، اور تم بدل دینا، تم بدل دینا، آتش تشنہ لبی راگ بنا دیتی اسے، یہ تو غازی کا کرم ہے کہ سمندر نہ جلے، تم بدل دینا میرا نام سر مقتل حق،
تم بدل دینا میرا نام سر مقتل حق، گرمی خون سے اگر ظلم کا خنجر نہ جلے، گرمی خون سے اگر ظلم کا خنجر نہ جلے، بے سبب حجرہ درویش جلانے والوں، بے سبب حجرہ درویش جلانے والوں، دیکھنا اپنے چراغوں سے کہیں گھر نہ جلے، دیکھنا بے سبب حجرہ درویش جلانے والوں، دیکھنا اپنے چراغوں سے کہیں گھر نہ جلے، اور جبر کو ایک زمانے سے غلط فہمی ہے، جبر کو ایک زمانے سے غلط فہمی ہے، صبر تو آتش نمرود کے اندر نہ جلے، صبر آتش نمرود کے اندر نہ جلے۔ اور شعر دیکھیں کہ واصل نار جہنم جو مقصر نہ ہوا، واصل نار جہنم جو مقصر نہ ہوا، پھر تو ممکن ہے نصیری سر محشر نہ جلے۔ واصل نار جہنم جو مقصر نہ ہوا، پھر تو ممکن ہے نصیری سر محشر نہ جلے۔ اس قدر آگ لگاؤ نہ زمین پر لوگو، اس قدر آگ لگاؤ نہ زمین پر لوگو، اس کے شعلوں سے کہیں عرش کی چادر نہ جلے، اس کے شعلوں سے کہیں عرش کی چادر نہ جلے۔ کہ عشق حیدر میں حسد رشک پہ غالب نہ ہوا، عشق حیدر میں حسد رشک پہ غالب نہ ہوا، معرفت دیکھ کے سلمان کی بوزر نہ جلے، معرفت دیکھ کے سلمان کی بوزر نہ جلے۔ فکر انصر کو بسط شوق کہو کار زیادہ، فکر انصر کو بسط شوق کہو کار زیادہ، اس کے اشعار سے گر منکر حیدر نہ جلے۔ غرور آتش تشنہ لبی راگ بنا دیتی سے، آتش تشنہ لبی راگ بنا دیتی سے، یہ تو غازی کا کرم ہے کہ سمندر نہ جلے۔ تین یا چار کہ غرور کفر کو جو زیر خنجر توڑ سکتے ہیں، غرور کفر کو جو زیر خنجر توڑ سکتے ہیں، وہ شیشے کے مقام میں رہ کے پتھر توڑ سکتے ہیں، وہ شیشے کے مقام میں رہ کے پتھر توڑ سکتے ہیں۔ نبی کو چھوڑ کے تنہا پلٹ آئے جو میدان سے، نبی کو چھوڑ کے تنہا پلٹ آئے جو میدان سے، وہ اپنے گھر میں رہ کر صرف بستر توڑ سکتے ہیں۔ نبی کو چھوڑ کے تنہا پلٹ آئے جو میدان سے، وہ اپنے گھر میں رہ کر صرف بستر توڑ سکتے ہیں۔ وفا کا پاس تھا تشنہ پلٹ آیا وہ دریا سے، وفا کا پاس تھا تشنہ پلٹ آیا وہ دریا سے، جری کی تشنگی کو کب سمندر توڑ سکتے ہیں، جری کی تشنگی کو کب سمندر توڑ سکتے ہیں۔ علی کے واسطے آسان ہے اتنا قتل مرحب کا، علی کے واسطے آسان ہے اتنا قتل مرحب کا، کہ جیسے شاخ سے بچے گلے تر توڑ سکتے ہیں، کہ جیسے شاخ سے بچے گلے تر توڑ سکتے ہیں۔ کہ یہ سوچا بھی جہاں تھا
فارمولا ایک تبسم سے یہ سوچا بھی کہاں تھا، فارمولا نے ایک تبسم سے علی اصغر ہے سارے قلب لشکر توڑ سکتی۔ علی اصغر اب میں درخواست گزار ہوں خطیب اہل بیت علامہ صادق عباس آفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں۔ علامہ صادق عباس آفی صاحب۔ سامعین کرام، ہمارے مہمان شعراء تشریف فرما ہیں۔ چار مصرے بہت پہلے منقبت توحید سے پیش کرتا ہوں کہ کتنا حسین تصرف زیبا علی کا ہے، کتنا حسین تصرف زیبا علی کا ہے، کعبہ خدا کا کعبے میں جلوہ علی کا ہے، کتنا حسین تصرف زیبا علی کا ہے، کعبہ خدا کا کعبے میں جلوہ علی کا ہے، اور معراج میں رسول سے باتیں خدا نے کی، معراج میں رسول سے باتیں خدا نے کی، محسوس ہو رہا تھا کہ لہجہ علی کا ہے۔ میں شکر گزار ہوں علامہ صادق عباس آفی صاحب کا، اور اب درخواست گزار ہوں برادر محترم علامہ آفتاب حیدر جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور امام متقیان کے حضور نذران عقیدت پیش کریں۔ علامہ آفتاب حیدر جعفری صاحب۔ جعفر بھائی کی محبت خدا پڑھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، نایاب بھائی کو سماعت کرنا تھا، 3 اشعار بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ کبھی نہ ترسے زمانہ یوں روشنی کے لیے، کبھی نہ ترسے زمانہ یوں روشنی کے لیے، جو زندگی کو گزارے فقط علی کے لیے، وہ مرنے والا اجالا لحد میں لے کے چلا، وہ مرنے والا اجالا لحد میں لے کے چلا، رکھی تھی خاک شفا ہم نے روشنی کے لیے۔ اور آخری شعر ہے، یہ راز دوستی پاتے ہیں قومیات میں وہ، یہ راز دوستی پاتے ہیں قومیات میں وہ، پڑھے جو درس ابو ذر کو دوستی کے لیے۔ مومنین اب درخواست گزار ہوں جناب ید اللہ حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب ید اللہ حیدر صاحب۔ غدیر خم
غدیر خم میں کیا ایمان پرور آج منظر ہے، سند مولا کی پائی ہے امامت نے نبوت سے، سند مولا کی پائی ہے امامت نے نبوت سے، بلند اتنا کیا قرآن ناطق کو پیمبر نے، بلند اتنا کیا قرآن ناطق کو پیمبر نے، نہ رہ جائے کوئی محروم فیضان تلاوت سے، بلند اتنا کیا قرآن ناطق کو پیمبر نے، نہ رہ جائے کوئی محروم فیضان تلاوت سے۔ اور اسی بلندی کا ایک اور رخ ہے ایسا اہتمام خاص حیدر خم کے میدان میں، ایسا اہتمام خاص حیدر خم کے میدان میں، نہ ہو اب بھی نہ ہو اب اہل ایمان کو اندھیرے کی پریشانی، ایسا اہتمام خاص حیدر خم کے میدان میں، نہ ہو اب اہل ایمان کو اندھیرے کی پریشانی، پیمبر نے بلند اتنا کیا مہر امامت کو، چوتھا مصرع دیکھیے، پیمبر نے بلند اتنا کیا مہر امامت کو کہ رستے میں نہ حائل ہو کوئی دیوار طولانی، اور یہ آخری قطعہ موبائل کسی سے مباہلہ ہے ثبوت کس حقیقت کا، مباہلہ ہے ثبوت کس حقیقت کا کہ اہل بیت نبی نام ہے صداقت کا، کہ اہل بیت نبی نام ہے صداقت کا، کوئی فلانے اور فلانے کو کیوں نبی لائیں، فلانے اور فلانے کو کیوں نبی لائیں، یہاں پہ کام نہیں ہے کسی سیاست کا، میں اس سے قبل کہ برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کو دعوت دوں، میں باب العلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے تمام اراکین سے درخواست گزاروں اور مومنین حسین آباد سے کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کے بعد ہمارے مہمان خصوصی جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، جنہوں نے ہم نے مہربانی فرمائی ہے، جناب نایاب ہلوری صاحب اپنا کلام سنائیں گے۔ میں درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسن ظفر نقوی صاحب سے۔ اجازت ہے ساحل لکھنوی صاحب کی صدارت ہے، ظاہر ہے پروگرام رونق بھی ہے، ان سے میں شرمندہ بھی رہتا ہوں، پروگرام میں کئی سال سے حاضر نہیں ہو پا رہا۔ بات شروع کرتے ہیں، بات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ بہت ہی مختصر سی گفتگو کرنی آپ کے سامنے، ایک گھنٹے سوا گھنٹے سے زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ تھکا ہوا بہت ہو۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے بلند آواز میں۔
بس موبائل کے عنوان سے دو چار باتیں. میں چاہتا کہ آپ کے چہرے کھلکھلا اٹھے ذرا پتہ چلے کہ آپ جشن میں بیٹھے ہیں. 5-10 منٹ سے زیادہ آپ کے نہیں لوں گا. اور مہمان کو سننے کے لیے میں بھی آیا ہوں, آپ بھی آئے, اور ساحر صاحب کو بھی سماعت فرمائیں گے آپ سب. بات یہ ہے کہ مباہلے کے بارے میں بس 1-2 باتیں آپ سے عرض کرنا ہے کہ حدیث قصہ اور مباہلے کا آپس میں ایک لنک ہے, ایک ربط ہے, بہت قریبی اور بہت گہرا ربط ہے. حدیث قصہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی صداقت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ صداقت سے مراد میری یہ ہے کہ یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی ہو نہیں سکتی. کوئی انسان ایسی حدیث گڑھ نہیں سکتا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب تعارف کی بات آئی کہ جناب جبرائیل نے سوال کیا یا رب من تحت القصہ, تو جواب ملا فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. حالانکہ بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر رحمت للعالمین ذات ہے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور پھر اگر ولایت کے سلسلے کو دیکھیں تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تو 3 نمبر پہ آیات ہیں مولا کائنات. ظاہر ہے کہ ہر ایک ہستی کا اپنا اپنا مقام, لیکن جب مراتب ولایت کو دیکھا جائے گا تو اللہ, رسول اور اس کے بعد علی. کلمے میں بھی انہی کی آپ گواہی دیتے ہیں, انہی کی گواہی, قیامت میں بھی انہی کی گواہی دیتے ہیں ولایت علی. لیکن یہاں خاص طور پہ جو تعارف ہے وہ کس سے ہے؟ میں قصہ کے بارے میں بات نہیں کروں گا, وہ نقطے تو آپ سنتے رہتے ہیں. میں کچھ اور ایک اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مسئلہ کیا ہے جناب سیدہ سے تعارف کرانے کا مسئلہ کیا ہے. تکمیل دین اپنی جگہ, وہ غدیر کا بھی عنوان ہے نا, وہ تو اپنی جگہ تکمیل دین ہو گئی, یہ تکمیل دین ہے. لیکن تکمیل عصمت, تکمیل رسالت, تکمیل ولایت, تکمیل امامت ہو نہیں سکتی اگر درمیان سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم مکمل. اکمال دین جو ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے, اور اکمال ولایت جناب فاطمہ زہرا کی ذات ہے. میں ابھی دلیل دیتا ہوں, دلیل قائم کرتا ہوں, یاد اکمال ولایت ہو ہی نہیں سکتی جناب فاطمہ کی ذات ہے. اکمال دین جو ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے, کمال کو پہنچ گیا دین, مکمل ہو گیا دین, کامل ہو گیا. ولایت کامل نہیں ہو سکتی, رسالت کامل نہیں ہو سکتی, امامت کامل نہیں ہو سکتی, عصمت کامل نہیں ہو سکتی جب تک درمیان میں یہ ہستی نہ ہو. کیسے؟ ایک دلیل لے لیجئے آپ, اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ زیادہ وقت لوں گا ہی نہیں آپ کا. آپ یہ دیکھیے کہ مباہلے میں ہوا کیا. پورا قصہ میں پڑھ دیں, میں اتنی سی بات جانتا ہوں کہ 5 ہستیاں چلی مباہلے کے لیے. پیغمبر گود میں ایک بچہ, ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے, پشت پر مقدر عصمت و طہارت مخدوم کونین سلام اللہ علیہ, اور ان کے پشت پر ان کی حفاظت کی, ان کے محافظ بن کے مولا کائنات. تو نظر تو ویسے بھی نہیں آ رہی بنی نجران کو, وہ ذات ہے مخدوم کونین سلام اللہ علیہ, تو نظر نہیں آ رہی. لیکن اب یہ سوال یہ کہ انہی ہستیوں کو دیکھا, ان ہستیوں کو دیکھ کر اس نے یہ کہا آخر نے جو ان کا سردار ہے جس کا انعام روایات میں ملتا ہے, اسقف کہہ لیجئے اس کو, یا ان کا پوپ کہہ لیجئے, ان کا سب سے بڑا علم رکھنے والا جو وہاں آئے تھے, ان کا سب سے بڑا علم رکھنے والا کہہ لیجئے, ان کا سردار کہہ لیجئے, وہ یہ کہتا ہے, دیکھتے کہتا ہے کہ وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے, مورخین سے, محدثین سے, مفسرین سے, سب نے اس واقعے کو لکھا, کسی نے کم کسی نے زیادہ, لیکن لکھا سب نے. میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں, وہاں کی تفسیر وہیں کی چھپی بھی لا رہا ہوں, اس میں بھی یہ واقعہ بہرحال انہیں لکھنا پڑا کہ مباہلے میں 5 ہستیوں کے سوا کوئی نہ تھا. اور عاقب کا جواب بھی لکھا کہ عاقب نے کہا کہ مباہلہ نہ کرنا, جزیہ دینا منظور کر لینا. میرا سوال سے لکھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ 40 دن یا 39 دن جتنے بھی دن مسجد نبوی میں جو مباحثہ ہوا, مناظرہ ہوا, مذاکرہ ہوا, وہ کس کے ساتھ ہوا بنی نجران؟ کس کے ساتھ ہوا؟ رسول کے ساتھ ہوا نا, تو سامنے بیٹھ کر ہوا. اور مسجد نبوی میں کسی کے آنے جانے میں کوئی پابندی رکھی نہیں, بلکہ لوگ بڑی دلچسپی سے آتے تھے کہ بھئی دیکھیں آج کیا بات ہوتی ہے, آج کیا بات ہوتی ہے, آتے رہے. مولا کائنات کے آنے جانے میں بھی کوئی پابندی نہیں تھی, سب آتے رہے. حسنین علیہ السلام بھی آتے رہے. اب مجھے بتائیے کہ روز یہ بنی نجران کے عیسائی رسول کو بھی دیکھتے رہے. ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ یہاں کے حقیقت کو میں جانتا ہوں کہ میں نے نتیجہ دیا نہیں, آپ یہاں تک پہنچ گئے اور بالکل صحیح نتیجے تک پہنچے. اب آپ خود فیصلہ کیجئے نا بھائی, پوچھئے ان سے کہ میں رسول سے بحث کرتے رہے, علی کو دیکھتے رہے, حسن حسین کو دیکھتے رہے, وہی ہستیاں نظر آ رہی ہیں, 5ویں ہستی تو نظر بھی انہیں نہیں آ رہی. پھر آج کیا
بات ہوئی کہ انہی ہستیوں سے روز بحث کرتے رہے. آج دیکھا تو کہا بحث نہ کرنا, مباہلہ نہ کرنا, ایسی لعنت برسے گی قیامت تک کے لیے تباہ ہو جاؤ گے. وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, بس معلوم کہ چہرے وہی تھے, ان چہروں کی تکمیل کرنے والی ہستی فاطمہ نہیں. خوشنود کیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلندر سلوات. یہ تکمیل رسالت. یعنی آپ جب آئی, اسی لیے اللہ نے اس قصہ میں حالانکہ جناب جبریل نہیں جانتے, گھر کو بھی جانتے ہیں, ہستیوں کو بھی جانتے ہیں, مگر سوال کرنا بتا رہا ہے کہ جواب کیا ہے. وہ جواب سننا چاہتے ہیں جبرائیل کہ آخر وہ کون. الگ الگ دیکھتا ہوں تو سب کو پہچان لیتا ہوں. جب یہ ایک جگہ جمع ہوتے تو جناب جبرائیل, مجھے کہنے کے لیے ایک لفظ کہ جناب جبرائیل کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اس نور کے جمع ہونے سے کہ پروردگار یہ کون ہے. تو پھر پروردگار جواب میں بتاتا ہے کہ فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا. کیوں فاطمہ اور اس کا بابا. تکمیل کیسے ہوئی رسالت کی, امامت کی, ولایت کی, کہ اگر فاطمہ سے ہٹ کے کسی سے بھی تعارف کرایا جائے تو پنج تن کا حصار قائم نہیں رہ پاتا, چھٹے کے داخلے کا امکان موجود ہے. لہذا اس حصر کو قائم رکھنے کے لیے نور فاطمہ کی خلقت کی. بس آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعا کے ساتھ. آپ جانے, نایاب صاحب جانے, ساحر صاحب جانے, وما علینا الا البلاغ. مومنین کرام کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے محبوب شاعر جناب نایاب ہلوری صاحب کو دعوت دوں, میں اس محفل کے انعقاد کے سلسلے میں سب سے پہلے تو اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں. اور میں نے مشہد میں وعدہ دیا تھا, میں امام رضا علیہ السلام کا شکر گزار ہوں, جناب فاطمہ معصومہ قم کا شکر گزار ہوں, اور انتہائی قلب کے ساتھ جو ہمیشہ سرپرستی کی اپنے امام زمانہ امام وقت کا شکر گزار ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس کے بعد جو شکر گزار ہوں نایاب صاحب کو یہاں بلانے اور اس کی تائید کے سلسلے میں حجت الاسلام والمسلمین برادر محترم علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کا, جناب علی انصر رضوی صاحب کا, اور خود انتہائی مشکور ہوں جناب نایاب ہلوری صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود. یہاں جو حضرات یہاں ہمارے علماء کرام نے یہاں شرکت کی, علامہ اون محمد نقوی صاحب, علامہ شبیع الحسن زیدی صاحب, علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب, اور جو دیگر حضرات یہاں شریک ہیں, میں ان سب کا اپنی طرف سے یعنی حسین آباد کی طرف سے شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ہی برادر محترم جناب قیصر صاحب جو تبلیغ امامیہ کے سربراہ ہیں, ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس کی لائٹ کے نہ جانے کے سلسلے میں انہوں نے بھرپور مجھ سے تعاون کیا. اب میں درخواست گزار ہوں اپنے منہ سے جناب نایاب ہلوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانے عقیدت پیش کریں. جناب نایاب ہلوری صاحب.